بٹ عمران خان صاحب جب سپورٹس چھوڑ کے جب وہ سیاست کرنے پہ آگے تو ان نے ایک سیاستدان کی جو اصلی شکل ہوتی ہے وہ ہمیں دکھا دی. ہم نے ان کے بارے میں کیا سوچا تھا اور وہ کیا نکلے. ایک سائڈ سے آپ کے امن کا پیغام لاتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, ہندوستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, لیکن دوسری سائڈ سے آپ ٹیررسٹ بھی بیچتے ہیں, ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی بیچتے ہیں, آپ ہمارے یوتھ کو ڈرگس میں انوالو کرتے ہیں. میں ایز اے کشمیری انڈین یہ چیز ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے پاس انڈین پاسپورٹ ہو کے میں کہیں جاتا ہوں, آپ یقین نہیں کریں, مجھے عزت سے وہاں پہ فرسکنگ جیسے نارمل روٹین ہوتا ہے ان کا وہ کر کے مجھے چھوڑا جاتا ہے. اگر وہی پی او جے کے کا کوئی بندہ ہوگا جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوگا, اس کو آدھے 1 گھنٹے تک پکڑ کے اس کے کپڑے اتار کے اس کے فرسکنگ ہوتی ہے. یہ ہے حال. آداب, میں ہوں سجاد پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد پیرزادہ یوٹیوب چینل. سجاد پیرزادہ یوٹیوب چینل پر ایسے دنیا بھر کے تاریخی واقعات اور اہم انفارمیشن جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی, جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجئے. ایشیا میں جہاں ہم رہتے ہیں, ہمارے ریجن میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے, مسئلہ ہے, وہ ان امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں اس ریجن کے, جب بھی وہ بات کرتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, کوئی تقریب ہو, ایسی تقریب ہو جس میں پاکستان کے لوگوں کی حالت سدھارنے کی بات ہو, یا کوئی بھی ہو, انہوں نے باہر جانا ہو, وہ وہاں جا کے ایک بات لازمی کرتے ہیں کہ جی کشمیر کا ایشو اہم ہے, اور وہاں پر جو انڈیا ہے بڑا ظلم کر رہا ہے, اور یہ تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. اچھی بات ہے, بات کرنی چاہیے, کشمیریوں کی بھی بالکل پرابلم ہے ہمارے ساتھ, ان کے ایشو ہیں کشمیر کے حوالے سے. لیکن جو جہاں تک یہ بات ہے کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کا جتنا درد ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دل میں, تو کیا یہ وہ صرف ڈر ان کا صرف واقعی ان کے دل میں ایک درد ہے, یا پھر وہ صرف اپنی ایک سیاست چمکانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو اور کیا کشمیر کے حالات کیا ہیں, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور کشمیر کو لے کر پاکستان اور انڈیا میں اتنا مسئلہ کیوں ہے, تو یہ تو ہمیں بہتر طور پہ کشمیری ہی بتا سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو انڈیا میں کشمیر ہے وہاں سے جو جموں کشمیر اسٹوڈنٹس سوسائٹی کے پریزیڈنٹ اور لائر وہاں کے ساجد یوسف شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو ہم شاہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ کیا ایشو ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, کشمیر آخر ہے کیا جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنے اچھے تعلقات ہو سکتے تھے, جس طرح مہاتما گاندھی جی اور جناح صاحب نے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا, تو آخر کیا ہے؟ آپ لوگ ہمیں کیوں خود چین سے نہیں رہتے اور ہمیں کیوں چین سے نہیں رہنے دیتے؟ آخر ایشو کیا ہے؟ ہم مل کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہمارے پرابلم حل کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہاں سے آخر مسئلہ خراب ہوتا ہے؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل میں آپ کا شکر گزار ہوں جن نے مجھے موقع دیا آپ کے چینل پہ بات کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, آپ نے سوال سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور بولی تھی, تو میں پہلے اس پہ آنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہر بار کشمیر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, کیا یہ چیز کشمیریوں کے لیے ان کے لیے ہمدردی ہے یا ان کی سیاست ہے؟ اگر یہ ہمدردی ہوتی تو وہ ہمدردی یوگر مسلمز کے لیے بھی ہوتی. اگر ان کا یہ کنسرن, ان کو لگتا ہے کہ کشمیر میں مسلمان لوگ رہتے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ ظلم ان کو یوگر مسلمز پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہی ظلم ان کو بلوچستان کے لوگوں پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہی ظلم ان کو پی او جے کے جو وہاں کے لوگ ہیں, سندھ کے لوگ ہیں, ان کا ظلم ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے, رہی کشمیر کی بات, کشمیر پہ ہر کسی نے کوشش کی سیاست کھیلنی. جہاں تک عمران خان کی بات ہے, ان نے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تب یہاں پہ بہت ہی ولولہ تھا ان کا کہ عمران خان صاحب آئیں گے, وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہے وہ مضبوط کریں گے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے, آپ یقین نہیں مانیں گے, اٹس ناٹ اونلی کشمیریز, جو ہمارے ریسٹ آف دا کنٹری, جو ہمارے بھائی ہے, چاہے دلی میں ہو یا کہیں بھی ہو, کسی بھی انڈیا کے کسی بھی کونے میں, وہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر شریف صاحب کے بعد شاید عمران خان صاحب آئے گے, کیونکہ وہ کرکٹر رہ چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وین اٹ کمز ٹو کرکٹ, تو یہاں بہت سارے کرکٹرز کی فین فالوئنگ بھی ہے, چاہے وہ کوئی پاکستانی سپورٹس پرسن کیوں نہ ہو, ان کے لیے بھی ایک, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہی ہوتا ہے. کسی بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں,
वहां पे हेट का कोई स्कोप होता नहीं। बट इमरान खान साहब जब स्पोर्ट्स छोड़ के जब वो सियासत करने पे आ गए तो उनने एक सियासतदान की जो असली शक्ल होती है वो हमें दिखा दी। हमने उनके बारे में क्या सोचा था और वो क्या निकले, वो मैंने आपके सवाल के पहले ही बता दिया। रही इमरान खान साहब की बात, जब भी कोशिश की, आपने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आपस में ठीक क्यों नहीं होते। आपने बिल्कुल एक सही स्टार्ट में जब आपने अपना यूट्यूब चैनल जब आपने स्टार्ट में आपने इस वीडियो से पहले कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे होते हैं, जीडीपी डाउन हो रही है पाकिस्तान की, इन पे मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिन पे इमरान साहब की बात होनी चाहिए। फिर मैंने इसके साथ में आपको ये भी बताया कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई अपनी सियासत गरमाना चाहता है। इस कश्मीर के नाम पे हर कोई सियासत करना चाहता है और उसका मुझे लगता है एक जो बड़ा एग्जाम्पल है वो इमरान खान के मुझे लगता है कि जिस ओहदे पे इस वक्त है वो उस ओहदे से वो चीज जाहिर हो रही है। अभी रही बात, आप कह रहे हैं ताल्लुकात, किस ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे? ताल्लुकात तब ठीक होंगे जब आपका इंडिया फॉर एग्जांपल मेरा जो देश है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन ठीक होने चाहिए, लेकिन वहां से आप मैं ये कह सकता हूं कि आप वहां के नौजवानों को भड़का के ये बता रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही हैं, वहां के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं हथियार उठाने के लिए कि देखिए वहां पे हिंदुत्व जो आप यूज करते हैं, खासकर इमरान साहब यूज करते रहते हैं कि वहां पे ये सब चीजें हो रही है, वहां पे कश्मीर पूरा बंद पड़ा हुआ है, कश्मीर इज अंडर सीज, ये सब चीजें जब ये बोलते रहते हैं तो वहां की बहुत से ऐसी नौजवान हैं जो प्रोवोक होके हथियार उठाते हैं और उनको हथियारों से उनको कश्मीर भेजा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इट इज नेसेसरी या इट इज पॉसिबल कि जो मुल्क हथियार भेजता होगा दूसरे कंट्री में, जो मुल्क अपने अवाम को बेवकूफ बना के उनको हथियार लेके ये कहेंगे कि जाके आप दुनिया की जो इलीट या पावरफुल जो आर्मी है उनसे आप लड़िए, तो आपको मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है। और मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि इट्स नॉट पॉसिबल कि इसमें अमन हो सके। एक साइड से आपके अमन का पैगाम लाते हैं कि हमें अमन चाहिए, हिंदुस्तान के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड से आप टेररिस्ट भी बेचते हैं, हथियारों का जखीरा भी बेचते हैं, आप हमारे यूथ को ड्रग्स में इन्वॉल्व करते हैं। आपको खुद भी पता होगा कि बॉर्डर से आज तक कितना, आपको यकीन भी नहीं होगा कितनी तादाद में यहाँ जितने भी आज तक आतंकवादी मारे गए उनसे कितना ड्रग्स पकड़ा गया। मैंने जब स्टार्ट में आपको कहा था, मैं आतंकवादी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि यहाँ की यूथ को जो प्रोवोक करके हथियार देते हैं ताकि आप वहां के लोगों से, जो लोग आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, उनको आप मारिए। आप छोड़िए 2 मिनट तक, आप छोड़िए, मैंने आपको आर्मी का बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वहां के लोग ये सोच के उनको ये बोला जाए कि वर्ल्ड की एलीट क्लास जो आर्मी है या वर्ल्ड की पावरफुल आर्मी है आप उनसे लड़े। इससे सुसाइड, मैं इसको सुसाइड मानता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऐसी आर्मी के खिलाफ लड़ पाओगे। अगर आपको लगता है आप 100 लोगों को वहां भेज के आर्मी से लड़ पाओगे, यहाँ की आर्मी से लड़ पाओगे, इससे सुसाइड, इससे अच्छा तो सुसाइड करना है। रही बात, आप जब बात करते हैं इसकी रिलेशन ठीक क्यों नहीं आती, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कल की डेट का बताते हैं। जब पाकिस्तान इमरान खान, आपको खुद भी पता होगा, वो हर बार चाइना जाते हैं इसलिए ताकि कुछ ना कुछ वहां से मिले। उनकी कोशिश रहती है कि अपना मुल्क जो है वो लोगों को बेवकूफ बना के, उनको लगता है कि जो उनका कंट्री है पूरी लोन में डूब चुकी है और उस लोन को वो वाहवाही करके कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन वहां से पैसे भी लेते हैं। तो उसी चाइना के जखीरे में आपको ये चीज जरूर बता दूं कि एक साइड से आप कहते हैं अमन और दूसरी साइड से आप पिज्जा हट हो या KFC हो, इन लोगों को आप पैसे देके कश्मीर के नाम पे आप प्रोपेगेंडा कर लें। आप कहते हैं कश्मीर डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आप मना लें उनको पैसा देके। तो हाउ कैन यू थिंक पीस विल प्रिवेल इन द फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर और दिस साइड? तो इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब इमरान खान साहब अपने लोगों का सोचते, उनके मुस्तकबिल का सोचते। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि जब हमारे घर पे कहीं प्रॉब्लम होती है, अगर मैं अपनी बात करता हूं एग्जांपल देखिए कि अगर मेरे घर पे शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो हाउ कैन आई थिंक कि मैं कर लूंगा काम किसी दूसरे के घर पे जाकर, देखिए वो तो बेचारे पास खाने के लिए है नहीं। ये तो वही बात है, इमरान साहब का मुल्क जो है, आप देखिए मुल्क दिन ब दिन कहाँ जा रहा है, उनको लोन लेने के लिए जाना पड़ता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है उन पे, मुझे तरस आता है।
پاکستانی عوام پہ ترس آتا ہے, وہاں کے حکمران پہ ترس آتا ہے, وہاں کی ایون آرمی پہ بھی میرے کو ترس آتا ہے. ترس اس بات پہ آتا ہے کہ ان کی جو کنٹری ہے پاکستان جو ہے ملک دن بہ دن نیچے جا رہا ہے. وہاں کے جو حکمران ہیں ان کو جب وہ امریکہ یا کہیں ان لوگوں کو ہر کسی کا بلیک لسٹ کیا جاتا ہے, ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. آپ کو میں یہ چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے ایسے بھی آپ کے منسٹرز ہیں جو بڑے بڑے یہ میزائلز مارتے رہتے ہیں, ٹویٹر سے مارتے رہتے ہیں, ہم جی وہ کریں گے, ہم جی یہ کرتے ہیں, لیکن جب وہ US جاتے ہیں ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. کیا یہی حالت ہے؟ میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں, مجھے ابھی یاد ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں پاکستانی ایکٹریس یہ بتا رہے تھے کہ میں جب US سے جا رہی تھی فلائٹس, تو ہمیں یہ 7 انڈین کریو تھی, ان کو باعزت ان کو چھوڑا گیا, لیکن جب ان نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تو ان کی فرسکنگ ہوگی, ان کے کپڑے تک ان سے نکالے گئے. تو یہ ہے ہماری حالت. آپ دیکھیے آپ کا ملک جو ہے پاکستان, وہ کس چیز سے یہ جا رہا ہے. یہ صرف پاکستانی نہیں, میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں, عمران خان صاحب ہو یا خاص کر پاکستان ایز اے ملک بتا دوں, آپ لوگوں نے اسلام کو اتنا ایکسپلائٹ کر کے رکھا ہے. آج کے دور میں آپ کسی بھی دنیا میں جائے, کسی بھی ورلڈ کے کسی بھی کنٹری میں جائے, ایک مسلمان کو ایک دہشت گرد کے نظر سے دیکھا جاتا ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, جن نے ہر بار یہ چیز لیبلنگ کر لی کہ ایک چیز ہے, ایک مسلمان ہتھیار کے بغیر ادھورا ہے. اس وجہ سے اگر آج بھی آپ کے مطلب اگر آج بھی آپ کوشش کر لیں کسی بھی, میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, اگر آپ امریکہ چلے جائیں, آج امریکہ میں اگر آپ یہ بتا دیں کہ مسلم ہے, اگر آپ اللہ اکبر بتا دیں, آپ یقین نہیں مانیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ڈر جائیں گے, کیا پتا سوسائڈ بمبر ہے. یہ ہماری حالت ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی شک کی نظر سے دیکھا جائے. میں ایز اے کشمیری انڈین یہ چیز ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے پاس انڈین پاسپورٹ ہو کے میں کہیں جاتا ہوں, آپ یقین نہیں کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے اگر میرے ساتھ کوئی پاکستانی جا رہا ہوگا, آپ یقین نہیں کریں, مجھے عزت سے جایا جاتا ہے. مجھے عزت سے وہاں پہ فرسکنگ جیسے نارمل روٹین ہوتا ہے ان کا, وہ کر کے مجھے چھوڑا جاتا ہے. اگر وہی POJK کا کوئی بندہ ہوگا جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوگا, اس کو آدھے 1 گھنٹے تک پکڑ کے اس کے کپڑے اتار کے اس کے فرسکنگ ہوتی ہے. یہ ہے حال. آپ کی وجہ سے صرف آپ کا ملک ہی نہیں بٹ لیکن ہمارا اسلام بھی بدنام ہو چکا ہے. جی صاحب, یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے, میں نے آپ کی بات بڑی غور سے سنی, بلکہ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو مولانا حضرات ہیں وہ تو ہر جمعے کی نماز کے بعد, بلکہ کہہ لیجیے کہ ہر روز یہی دعائیں مانگتے ہیں, کشمیری بھائیوں کے حق میں مانگتے ہیں کہ سری نگر میں جو ہے, تو وہ تو بڑا اس پہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں ہمارے وہاں پہ جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے انڈیا. تو میں آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ یہ قصہ بھی سن رہا ہوں کہ کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی پاکستانی مولاناؤں کی وجہ سے آپ کو دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے, اور کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے, مطلب جو ہمارے ہاں مولانا ہیں انہی کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے؟ اس خصوصی انٹرویو کا پارٹ 2 بہت جلد آن ایئر ہوگا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے.